پارٹ نمبر 10 ناول نروان کی تلاش پیشکش مید کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اس کا پرکشش جسم سامنے سے آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور وہ اچھل پڑی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے امداد طلب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ قریب ہی ایک چھوٹے سے تولیے سے اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے جلدی سے تولیہ اپنے زیر جسم پر ڈھانپ لیا۔ ایک ہاتھ سے تولیہ سنبھال کر اس نے دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ سوری سمورا، میں دوسرے انسانوں سے مختلف نہیں ہوں۔ تمہارا خیال درست نہ تھا۔ تم فریب میں مبتلا تھی۔ سب یکساں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے خود بخود اپنی قسمیں مقرر کر لی ہیں، حالانکہ سب کی قسم ایک ہی ہوتی ہے۔ میں تنہائی برداشت نہیں کر سکتا سمورا۔ مجھے تنہائی سے خوف معلوم ہونے لگا تو میں تمہیں تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور سمورا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ چند ساتھ دیکھتی رہی اور پھر بولی، بس میں آنے ہی والی تھی مسٹر نواز، تشریف رکھیے، میں لباس پہنوں۔ لباس مت پہنو سمورا، پلیز لباس مت پہنو، میں نے دیوانگی سے کہا اور تھکے تھکے سے انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمورا مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ تولیے سے جسم کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایک طرف بڑھی اور اس نے تیز روشنی آف کر دی۔ اندھیرا چھا گیا، لیکن طریقے میں بھی سمورا کے جسم کی چمک برقرار تھی۔ تب اس نے انتہائی گہرا نیلا بلب روشن کر دیا۔ کمرے میں گہری نیلی تاریکی پھیل گئی۔ ہاں، اسے مکمل روشنی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ آنکھوں کو بے حد بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ تب اس نے تولیہ جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس نے میری خواہش کا احترام کیا تھا۔ میں صوفے سے ٹک گیا۔ سمورا ایک الماری کی طرف بڑھی اور اسے کھول لیا۔ اس کی پشت میری سمت تھی۔ سنہرے بال نیلاہٹ قبول کر چکے تھے۔ چمکدار جوان جسم پر نیلاہٹیں لوٹ رہی تھیں۔ اس رومان انگیز منظر نے میرے ذہن کو بڑا سکون بخشا۔ سمورا نے شراب کی بوتلوں سے ایک ٹرالی سجائی، گلاس اور سائفن رکھے، پھر ٹرالی ڈھکیلتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ تھوڑی سی جھکی ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے میرے نزدیک آ گئی۔ میں پسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ایک نازک سی مسکراہٹ تھی، نہ جانے کاروباری یا پھر حقیقی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے یہ سب کچھ جاننے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ میرے ارد گرد اتنے گرتے بھنور تھے کہ اب ان سے نکلنا اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ سمورا نے گلاس پر کیے۔ اس وقت سچ مچ مدہوش ہونے کو دل چاہا تھا، چنانچہ میں نے اسے پانی بھی نہ ملانے دیا اور گلاس خالی کر دیا۔ سمورا دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسری بار گلاس بھرا اور میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سمورا نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ ڈارلنگ، اس نے ناز سے کہا۔ کیوں سمورا، پینے دو، اس نے کہا۔ نہیں ڈارلنگ، ایسے نہیں، پانی ملا، میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ مجھے گم ہونے دو سمورا، زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، میں نے نڈھال انداز میں کہا۔ زخم کہاں نہیں ہوتے، انہیں نظر انداز کر دو، اس نے میرے گلاس میں پانی ملاتے ہوئے کہا اور پھر گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک کہا تم نے سمورا، زخم کہاں نہیں ہوتے اور انہیں نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہے۔ کیا تم بھی زخمی ہو سمورا؟ زخم کہاں نہیں ہوتے نواز، کیا تم مجھے اپنے زخموں کی کہانی سناؤ گی؟ کچھ سنا چکی ہوں، کچھ باقی ہے، جانے دو، کہانیوں میں کیا رکھا ہے۔ مجھے دیکھو، کیا میں تمہیں شگفتہ نظر نہیں آتی؟ زخموں پر اتنی تہ جما دو کہ مندمل ہو جائیں، یہی بہتر ہے، مسکراتے رہو۔ میرے نزدیک آ جاؤ سمورا، ہم اپنا درد ایک دوسرے کے میں گم کر دیں گے، آؤ سمورا۔ میرے نزدیک آ جاؤ اور وہ میرے نزدیک آ گئی۔ جام ٹکراتے رہے، دل ٹکراتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنا آپ بھول گئے۔ وجہ کچھ بھی ہو، دوسری سو طبیعت پر بڑی گفتگی تھی۔ سمورا میرے بستر پر موجود نہیں تھی۔ وہ میرے جاگنے کے چند ہی لمحات کے بعد اس نے دروازے سے اندر جھانکا۔ جاگ گئے حضور، وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ بڑی نکھری تھی، سنہرے بال سینے پر بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، فراک میں ملبوس تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باتھ روم، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم ایسی صاف ستھری، ایسی نکھری لگ رہی ہو کہ چاہنے کے باوجود اپنے بازوؤں میں نہیں لے سکتا۔ مبادہ میلی نہ ہو جاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرمندہ کر رہے ہو، اس نے دونوں بازو پھیلائے اور مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی اس سپردگی میں اپنائیت نے بے خود طاری کر دیا اور میں نے اسے کس لیا۔ باتھ روم، اس نے سر میں آواز لگائی، آنکھوں سے شوخی ٹپک رہی تھی۔ بہتر ہے، میں نے سعادت مندی سے کہا اور پھر باتھ روم میں چلا گیا۔ میرا لباس تیار تھا، شیونگ کا سامان موجود تھا۔ شیو کیا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا، باہر نکل آیا۔
وہ ایک رسالے کی گردانی کر رہی تھی۔ ارے تم یہاں موجود ہو، ناشتہ تیار ہے، آئیے۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے جھکتے ہوئے کہا۔ میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ دوسرے کمرے میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ موجود تھا۔ اس نے میرے لیے کرسی کھینچی اور پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ سب تم نے تیار کیا ہے؟ میں نے بھری ہوئی میز دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر فرصت ملتی ہے تو عمدہ عمدہ چیزیں پکانا میرا محبوب مشغلہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کسی قدر آزردہ لہجے میں بولی۔ اسی سے گھریلو زندگی کا کسی قدر لطف مل جاتا ہے۔ خوب، پاکستانی کھانے بنانا جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے شرمندگی سے گردن ہلائی۔ میں پکانا سکھا سکتا ہوں۔ نہ جانے میں نے کس موڑ میں کہا، لیکن وہ خوش ہو گئی۔ سچ، میں تمہاری بہت احسان مند ہوں گی۔ تب آج کا دن کچن میں گزاریں گے، میں نے کہا اور پھر ہم دونوں خوشی خوشی ناشتہ کرنے لگے۔ کیا تمہیں کھانے پکانے آتے ہیں؟ اس نے ناشتے کے دوران پوچھا۔ نہیں۔ پھر وہ پریشان ہو کر بولی۔ پھر بھی پکا لوں گا، میں تمہیں اپنے دیس کا ایک کلاسیکی کھانا پکا کر کھلاؤں گا، لیکن ہمیں اس کے لیے بازار سے سامان خریدنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، بازار چلیں گے، کیا کیا خریدنا پڑے گا؟ بس بازار چل کر بتاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ ناشتے کے بعد ہم بازار جانے کی تیاری کرنے لگے، وہ پھر چل پڑے۔ سب سے پہلے میں نے سبزی مارکیٹ گیا۔ مارکیٹ میں سرسوں کا ساگ تلاش کرنے میں بہت وقت لگا اور بہت دقت ہوئی۔ صرف ایک جگہ دستیاب ہو سکا، یہاں بھی نہ جانے کس مقصد کے تحت مل گیا تھا۔ ساگ خریدنے کے بعد کچھ دوسری چیزیں خریدیں اور پھر میں نے سمورا کو مکئی کے آٹے کے بارے میں سمجھایا۔ میرا خیال ہے وہ کسی بیکری سے مل جائے گا، بیکری والے کارن کیک بناتے ہیں، سمورا نے کہا، اور ہم مکئی کے آٹے کی تلاش میں چل پڑے۔ کیا نعمت ہوتی ہے گھریلو قسم کی زندگی، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جن سے میری طرح گھر چھن گیا ہو، وہ طویل عرصے تک دربدر رہے ہوں۔ مکئی کا آٹا اور دوسرے لوازمات لے کر ہم فلیٹ واپس آ گئے، پھر کچن میں آ کر میں سمورا کے ساتھ مل کر پکانے لگا۔ اس دوران میری الجھنیں منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سی سرمستی، انوکھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دل بہت سی آرزوئیں کر رہا تھا، انوکھے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ سرسوں کا ساگ، پنجاب دیس کے سیدھے سادے لوگوں کی مانے سیدھی سادی ترکاری جسے پکانے میں جتن نہیں کرنے پڑتے۔ میں نے بڑے اہتمام سے ساگ پکایا، پھر عجیب ڈیزائن کی روٹیاں پکا گئی۔ دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد سمورا نے کچھ خصوصی ترکی ڈشز تیار کی اور ہم لوگ لنچ کے وقت کچن میں مصروف رہے۔ بس اب تم چلو ڈیئر، میں کھانا لگانے کا انتظام کرتی ہوں، سمورا نے کہا۔ اس وقت دوسرے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ اوہ، کس کا فون ہے؟ سمورا نے کہا اور میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ہیلو کہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالکل ٹھیک ہے مسٹر نواز۔ جی ہاں، نہ صرف گھر پر ہیں بلکہ ایک ضروری کام کرتے رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ان کے ایک کلاسیکی پاکستانی ڈش تیار کی ہے، ہم دونوں سب سے کچن میں مصروف تھے۔ ضرور، میری نواز صاحب کی طرف سے آپ کی دعوت قبول کی جاتی ہے، مگر جلدی آئیے، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا، میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر بولی، مسٹر کمالی تھے، میں سمجھ گیا، میں نے انہیں دعوت دے دی ہے۔ بہت اچھا کیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہم منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر کمالی کا انتظار کرنے لگے۔ یوسف کمالی نے پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سمورا فرض سے مہربانی کامیابی سے ادا کر رہی ہے۔ یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی نہیں مسٹر کمالی، بلکہ الٹی بات ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج نواز صاحب نے کھانا بنایا ہے۔ ارے ہاں، یہ بھی لطیفہ ہے، نواز صاحب کی شخصیت کا ایک نیا پہلو۔ بھائی اسی صورت سے تو یہ خطرناک کبھی نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ خود حیران تھا کہ اس خوبصورت نوجوان کے اندر کی شخصیت پوشیدہ ہے۔ عام حالات میں وہ صرف ایک نئی نسل کا نوجوان معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ٹھاکر جیسے کرانٹ اور ہرونز جیسے خونخوار آدمی کو ٹھکانے لگانے والا۔ سمجھ میں نہیں آتا کون سی بات پر غور کر لوں۔ یہ آپ پر منحصر ہے، بہرحال میں کھانا نکال رہی ہوں، سمورا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور، یوسف کمالی نے کہا، پھر سمورا باہر نکل گئی۔ یوسف کمالی مسکرانے لگے، لیکن وہ زیادہ بے تکلف نہ ہو سکا اور اسی اثناء میں سمورا نے دروازے سے جھانکا۔ تشریف لائیے، کھانا تیار ہے، اور ہم لوگ اٹھ گئے۔ یوسف کمالی اور سمورا نے سرسوں اور مکئی کی روٹی چکھی اور پھر میری طرح دیکھنے لگے۔ بلا شبہ انتہائی لذیذ، بڑا انوکھا کھاپن ہے، یوسف کمالی نے کہا۔ یہ میرے دیس کے غریب دیہاتوں کی خوراک ہے، جہلم کے کنارے پر آباد گھرانوں میں عموماً یہی خوراک کھائی جاتی ہے۔ میں بھی اس علاقے کا ایک غریب دیہاتی کسان ہوں۔
میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، سرسوں کے کھیتوں سے ٹکرا کر آتی ہوا اپنے دامن میں سرسوں کی خوشبو سمیٹے میرے پاس پہنچ گئی اور میری آنکھیں نیم واہ ہو گئیں۔ ایک بار پھر دریا جہلم میرے ذہن میں شور میں جانے لگا۔ اس کے جیلے یہ قزاق آتے ہیں، تب تو اس غذا میں بڑی خوبی ہے، یوسف کمالی نے کہا۔ کیا؟ سمورا نے پوچھا۔ او سمورا، کیا اہل پنجاب کسی تعارف کے محتاج ہیں؟ کیا پاکستانی افواج میں ان کا کردار بھول گئی؟ دنیا بھول جائے لیکن اس دشمن کے دل سے پوچھو جس کا کبھی ان چیلنجوں سے سامنا ہوا ہو۔ اس کے شیر دشمنوں کے جس ریور پر ٹوٹتے ہیں وہ بھیڑیوں کا ریور بن جاتا ہے۔ میں نے ان کی کئی داستانیں سنی ہیں۔ وہ دونوں پنجاب کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، میرے دیس میرے وطن کے بارے میں بات کرتے رہے، اور مجھے ایسا معلوم ہو جیسے وطن مجھے شاکی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، مجھ سے پوچھ رہا ہو کہ اس سرزمین کا احترام غیروں کے دل میں ہے، اس کا ایک ثبوت اپنے گھنونے کردار کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ کیا وطن کی آبرو ایسے لٹائی جاتی ہے؟ تب میں اپنی زمین سے شکایت بھی نہ کر سکتا، میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میں نے خود سے یہ زندگی نہیں اپنائی۔ ماں، تیرے بیٹوں نے میرے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کیا ہے، میں بے گناہ ہوں ماں، میں بے گناہ ہوں۔ یوسف کمالی اور سمورا گفتگو کرتے رہے اور میرے نتھوں میں جہلم کے کنارے کی سوندھی مٹی کی خوشبو بسی رہی۔ میں نے ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ پھر ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ یوسف کمالی اور سمورا ابھی تک مکئی کی روٹی اور سرسوں کے ساگ کی تعریف کر رہے تھے۔ کافی وغیرہ پینے کے بعد یوسف کمالی چلا گیا۔ سمورا میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کیا پروگرام ہے نواز؟ کچھ نہیں سمورا، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، میں نے مزمن لہجے میں کہا۔ اوہ ضرور، آرام سے نیند پوری کر لو، شام کو سیر کو چلیں گے۔ اور میں بیڈ روم میں آ گیا۔ در حقیقت میں سونا چاہتا تھا۔ سمورا نے چاروں طرف کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیم تاریک ماحول میں نیند آ ہی گئی۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے جب آنکھ کھلی۔ 6 بجے تک بستر پر انگڑائیاں لیتا رہا، پھر اٹھ کر غسل کیا اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے سمورا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ سمورا حسب معمول نکلی ہوئی تھی، بڑی شگفتہ شکل لڑکی تھی جسے دیکھ کر ذہن کو تازگی کا احساس ہوتا تھا۔ چائے تیار تھی، خوش میووں کے ساتھ چائے پی، تب سمورا نے آج کا پروگرام بتایا۔ اب چونکہ سیر و تفریح کا وقت نہیں ہے اس لیے بازاروں میں گھوم کر شام گزاریں گے اور پھر صوفہ چلیں گے۔ یہ صوفہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کا سب سے عمدہ نائٹ کلب۔ خوب، میں نے اس کے پروگرام کو منظور کر لیا۔ شام استنبول کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں گزاری اور پھر رات کا کھانا کھا کر صوفہ پہنچ گئے۔ بلا شبہ اس کا شمار دنیا کے بہترین نائٹ کلبوں میں سے ہے، لیکن پروگرام ان کے بارے میں کچھ کہنا فضول۔ وہی جنس کی نمائش، تھکے ہوئے ذہنوں کو اور تھکانے کا منصوبہ، نت انداز، نت زاویے۔ کسی پروگرام سے دلچسپی محسوس ہوئی کبھی بیزاری، لیکن سمورا کی معیشت غنیمت تھی۔ 1 بجے غالباً وہ آئے، شراب کا دور چلا اور پھر سمورا کا۔ الغرض 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ سمورا مجھ سے ذرا بھی نہیں اکتائی تھی، بلکہ ہر شب اس کی پسند، اس کی بے چینی نئے انداز لیے ہوتی اور یہ نیاپن مجھے بھی لبھاتا، لیکن اس کے باوجود میں نئے جہانوں کے لیے پرتول رہا تھا۔ اگر یہیں رہنے کا ارادہ ہوتا تو اسی انداز میں سوچتا، لیکن جانتا تھا کہ چند روز کا مہمان ہوں۔ چوتھے دن یہ مشکل خود بخود حل ہو گئی۔ شام کے 4 بجے تک یوسف کمالی ظالم آسمان بن کر آیا اور اس نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے کہا، آج شام کے کیا پروگرام ہے سمورا؟ آج ہم فلم دیکھیں گے۔ سمورا نے پہلے سے بنائے ہوئے پروگرام کا اظہار کیا۔ مجھے افسوس ہے میں آپ کے پروگرام میں رکھنا اندازی کرنے آیا ہوں۔ کیا مطلب مسٹر کمالی؟ سمورا چونک کر بولی۔ آج کی شام مسٹر نواز ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ او، سمورا نے گردن ہلا دی۔ اس کے انداز میں تھوڑی سی استملاک کا عنصر تھا۔ کیا آپ اس رکھنا اندازی کو قبول کریں گے مسٹر نواز؟ کیوں نہیں؟ میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، جس انداز میں بھی مخاطب کروں۔ مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ہاں، شام کی چائے میں آپ کے ہاں ہی پیوں گا مس سمورا۔ ضرور، سمورا نے پھیکی سے مسکراہٹ سے جواب دیا، اور یوں شام کو 5:30 بجے تک ہم سمورا کے ساتھ رہے، چائے پی اور پھر کمالی سے اجازت مانگی۔ چلتے وقت اس نے سمورا سے کہا، آپ لوگ آخری ملاقات کر لیں، ممکن ہے مسٹر نواز کسی ضروری مسئلے میں الجھ جائیں، اور اس کے بعد۔ سمورا کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور اس نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ ٹھیک ہے مسٹر کمالی، اس نے کہا، اور میں یوسف کمالی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے ایک بھی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ تو راہ کے لوگ تھے، لمحاتی شناسا، اور لمحے گزر جاتے ہیں۔ باہر آ کر ہم گاڑی میں بیٹھے اور چل پڑے۔ راستے میں بھی میں نے یوسف کمالی سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، خود کمالی بھی میری ذہنی کیفیت سمجھ گیا تھا، چنانچہ وہ بھی خاموش رہا اور ہم چلتے رہے۔
یہاں تک کہ یوسف کمالی کی رہائش کا پہنچ کر کمالی مجھے اپنے ڈائننگ روم میں لے گیا۔ ہمیں ایک فون کا انتظار کرنا پڑے گا، اس نے کہا، اس وقت تک آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور دراز ہو گیا۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیے۔ پر خیال ذہن الجھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ کسی بات کے بارے میں سوچنے سے؟ ویسے ٹھیک ہے، میں خود بھی اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ یوسف کمالی نے لانگ ریکارڈ لگایا اور نامور موسیقاروں کی ہلکی دھنیں کمرے میں گونجنے لگی۔ رات ہو گئی۔ یوسف کمالی مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں بیزار ہو کر اڑنے ہی والا تھا کہ وہ آ گیا۔ سوری مسٹر نواز، خلاف توقع دیر ہو گئی، آئیے۔ اور میں اس سے سوال کیے بغیر اٹھ گیا۔ یوسف کمالی ایک بار پھر مجھے کار میں بٹھا کر لے چلا اور اس پر پراسرار طور پر خاموش تھا، اور میں بھی حسب معمول اس بار بھی راستے بھر ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ اس سفر کا اختتام بھی ایک خوبصورت کوٹھی پر ہوا تھا، لیکن کوٹھی کے صدر گیٹ پر غلام سیٹھ کو چند لوگوں کے ساتھ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ غلام سیٹھ بہت گرم جوشی کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ میں نے اس سے سلام کر کے اسے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو اس نے گردن ہلا دی اور آگے بڑھ کر مجھ سے معانقہ کیا۔ کیسے ہو نواز؟ اس نے بڑے خلوص سے پوچھا۔ آپ کی نوازشیں ہیں غلام سیٹھ۔ مجھے فخر کرنے دو نواز کہ میں نے قیمتی ہیرے کی صحیح پہچان کی۔ اگر غلطی سے میں اس ہیرے کی قیمت نہ پہچان پاتا تو مجھے کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہونا پڑتا۔ سب آپ کی عنایت ہے غلام سیٹھ، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ یہ بات اب مشکل انکسار بھی ناقبول ہے۔ ان لوگوں سے ملو۔ غلام سیٹھ نے یہاں موجود لوگوں سے میرا تعارف کرایا۔ سب کے سب اس کے ساتھی اور پارٹنرز تھے۔ واقعی مسٹر نواز، گروہ میں آپ کی شمولیت نے پورے گروہ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ سب لوگ آپ کے بارے میں عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں، سب آپ کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، شکریہ، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے، غلام سیٹھ ہنستے ہوئے بولا۔ اور ہم سب ایک خوبصورت کمرے میں آ بیٹھے۔ صوفوں پر بیٹھ کر غلام سیٹھ نے کہا، شاہراہ حشیش پر چند مضبوط افراد کی گرفت ہے۔ ہم اس میں سے 8ویں 9ویں نمبر پر آتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارے گروہ کی کسی کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کاروبار 100% مضبوط لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ کسی کی مالی حالت بہت مضبوط ہو، بات صرف اعلیٰ کارکردگی، بہتر پلاننگ کی ہے۔ یوں تو ان تمام گروہوں میں آپس میں ایک معاہدہ ہے، لیکن کامیاب اور چلاک وہی ہے جو ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن معمولی پیمانے پر نہیں۔ داؤ مارے تو ایسا مارے کہ حریف چاروں شانے چت کرے، اور کسی بھی حریف کو گرانے والے کی حیثیت دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو بات صرف حریف گرانے کی تھی۔ ٹھاکر کا نمبر ہم سے آگے ہی تھا، لیکن تمہاری وجہ سے ٹھاکر کا گروہ ہی ختم ہو گیا۔ جاننے والے سب کچھ جانتے ہیں، ان کی معلومات محدود نہیں ہیں۔ بہت سے گروہوں سے مبارکباد کے پیغامات وصول ہوئے، لیکن ہربنس کا معاملہ تو ابھی تک لوگوں کے لیے معمہ بنا ہوا ہے۔ جانتے ہو انٹرنیشنل گروپ میں ہربنس کا نمبر کون سا تھا؟ 3. بہت مضبوط گروہ تھا نواز، بے حد چلاک اور خطرناک تھا یہ شخص۔ آج بھی لوگ تحقیقات کرتے پھر رہے ہیں کہ کیا بات اس کی موت کا سبب بنی، جو فلائنگ ٹائیگر کہلاتا تھا۔ چنانچہ نواز، بہت سے گروہوں نے ہم میں ضم ہونے کی پیشکش کی ہے، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اچانک ہماری ساکھ بے حد بڑھ گئی ہے، اور میں پوری دیانتداری اور فراخ دلی سے اس کا کریڈٹ تمہیں ہی دیتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے گروہ کی کامیابی پر مسرت ہے غلام سیٹھ، میں نے کہا۔ نواز، میری ایک عادت ہے، خود بھی چھوٹے پیمانے پر کام کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ایک بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کام کے آدمی کو اس کی بھرپور حیثیت دو۔ میں جانتا ہوں دولت کی تمہاری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑھاپے میں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی چیز ہے۔ لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تمہاری اجرت میں کیا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہاں، تمہاری حیثیت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ شکر گزار ہوں غلام سیٹھ، میں نے کہا۔ پہلے تم صرف چیکر کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے، پھر تمہیں سپلائر کا عہدہ دے دیا، لیکن ہمیں تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اب ہم تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لینے چاہتے، چنانچہ پورے وثوق کے ساتھ 2 عہدے بیک وقت تمہیں دیے گئے ہیں۔ مجھے میرے فرائض سمجھا دیے جائیں، میں نے کہا۔ اب تم بین الاقوامی طور پر پورے گروہ کے لیے بالاتر ہوگے۔ تمہارے مشوروں سے ہر جگہ سے سپلائی کے پروگرام بنائے جائیں گے، کیونکہ ایران سے آتے ہوئے تم نے بے پناہ صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ اس پروگرام کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پورے گروہ کے کسی بھی اسٹیشن پر تم مداخلت کر کے گروہ کے مفادات چیک کر سکتے ہو۔ یہ دونوں عہدے تمہاری صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں دیے گئے ہیں۔ اس طرح تم میرے نائب کی حیثیت اختیار کر گئے ہو۔ مارکیٹ نے میرے صرف 3 نائب تھے، اب تم 4تھے ہو، اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں اس عہدے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
غلام سیٹھ نے پہلے سے منگوائے ہوئے ہاروں میں سے ایک ہار میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرے لوگوں نے بھی میری گردن میں ہار ڈالے اور مجھے مبارکبادیں دیں۔ میں نے باری باری سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ یہ مبارکباد، یہ پھول میرے گلے میں ڈالے جا رہے تھے۔ مجھے عہدہ ملا تھا، بچپن میں ایک تقریب ہوئی تھی، لوگوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے تھے۔ تب کسی نے میرے باپ سے کہا تھا، تمہارا بیٹا بہت ہوشیار ہے اصغر علی، ایک دن یہ بہت بڑا آدمی بنے گا، زندگی رہی تو اس وقت اس کے ساتھ تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالیں گے، تم ایک بہت بڑے افسر کے باپ ہوگے نا۔ ہاں، میں افسر بن گیا تھا، میری حیثیت بین الاقوامی تھی، لیکن اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو کیا وہ میرے اس عہدے پر شرم سے گردن نہ جھکا لیتا؟ کیا بستی والے اسے مبارکباد دینے آتے؟ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں بابا، میں بے گناہ ہوں۔ تجھے معلوم ہے تیرا نواز اس وقت تک دنیا سے لڑتا رہا جب تک زندہ تھا، مرنے کے بعد تو آدمی بے بس ہوتا ہے، بالکل بے بس۔ میرے دل سے آواز آئی، تو مسٹر نواز، میرا خیال ہے اب آپ کو استنبول سے نکل جانا چاہیے، یہاں ایک ضروری کام آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ غلام سیٹھ کی آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ میں حقیقت کی دنیا میں آ گیا، خوابوں کی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ مجھے کہاں جانا ہوگا مسٹر غلام سیٹھ؟ میں نے پوچھا۔ وینس، تمہاری دوسری منزل اطالیہ ہے۔ یوں سلاویہ میں ہمارا کاروبار نہیں ہے، اسے کراس کرنا ہے، ویسے اطالیہ والے براہ راست ترکی سے جانے والوں کی زیادہ نگرانی کرتے ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں تمہاری ذہن میں کوئی پروگرام آئے تو دوسری بات ہے، ورنہ یوں سلاویہ کراس کر سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں کوئی مشورہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تم خود سوچو گے اور احکامات دو گے۔ کچھ لے جانا؟ ہاں، وینس کے سب سے بڑے آرڈر کی تعمیل کرنی ہے، مال افغانستان سے ترکی پہنچ چکا ہے، یہاں سے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا چیز ہے؟ ہیروئن پاؤڈر، جس انداز میں چاہو گے پیک کر دیا جائے گا۔ وزن 20 پاؤنڈ، صرف 20 پاؤنڈ۔ بہتر ہے غلام سیٹھ۔ وقت کی پابندی؟ قطعی نہیں۔ ہاں، یہ تم جانتے ہو کہ مال جس قدر جلد سپلائی ہو جائے، غلام سیٹھ نے جواب دیا۔ بہتر ہے، میں 1 ہفتے کی مہلت چاہتا ہوں۔ 1 ہفتہ نہیں، یہ کم وقت ہے، تم 2 ہفتے لے سکتے ہو، کام مضبوطی سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 1 سے 2 ہفتے تک میں مال لے کر وینس پہنچ جاؤں گا۔ مکمل تفصیلات مہیا کرنے میں یوسف کمالی تمہارے معاون ہوں گے، جس انداز میں چاہو سفر کرو، بلکہ اگر چاہو تو یوسف کمالی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ بہتر ہے، میں نے جواب دیا، اور ضروری کارروائیوں کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ کام کی نوعیت چونکہ مجھے معلوم نہیں تھی مسٹر نواز، اس لیے میں نے سمورا کے سامنے غیر ذمہ داری کی گفتگو کی تھی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ سمورا کے ساتھ رہنا پسند کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسا حکم دیں انتظام کر لیا جائے گا۔ واپسی پر یوسف کمالی نے کہا، میرا خیال ہے مجھے سمورا کے ساتھ ہی رہنے دو، عمدہ لڑکی ہے۔ بہت بہتر۔ یوسف کمالی مجھے لے کر واپس سمورا کے پاس آ گیا، اس نے معذرت کر لی تھی، میں فلیٹ پر پہنچ گئی اور میں نے بیل بجائی۔ فلیٹ میں سمورا کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں جو دروازہ کھولتا۔ دروازہ سمورا نہیں کھولا تھا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ بکھرے بال، رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئیں۔ ارے، میرے منہ سے نکل گیا۔ سمورا راستے سے ہٹ کے میں اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگی، پھر وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور سسک کر رونے لگی۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں نواز؟ بتاؤ، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ بتاؤ، کیا میں عورت نہیں ہوں؟ بولو، جواب دو۔ یقیناً سمورا، یقیناً، میں نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ پھر ہمارے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے دل کو درد سے اس قدر ناآشنا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کس اطمینان سے کہہ دیا کہ ممکن ہے یہ آخری ملاقات ہو؟ آخر کیوں اتنی بے دردی کیوں؟ لیکن سمورا، ایک نہ ایک دن تو ہمیں جدا ہو جانا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد کی کیفیت ہمارے بس میں تو نہیں ہے، آخر ہمارا بھی دل ہے، اور دل کم وقت کسی سے مانوس ہو ہی جاتا ہے۔ سمورا نے جذباتی انداز میں کہا اور میں پریشان ہونے لگا۔ میں اسے اندر لے آیا اور پھر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وقت ان باتوں کو قبول نہیں کرتا سمورا، وقت تو پانے اور بھول جانے کا نام ہے۔ یوں ہر ایک کے لیے روک لگاتے رہیں تو زندگی کتنی کٹھن ہو جائے۔ اتنے دنوں کی رفاقت رونے کا حق بھی نہیں دیتی نواز، اس نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ آنسو انسان کی شکست ہوتے ہیں، شکست کا تصور ہی ذہن سے نکال دو، رونا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اعضاء کی تحریک کو ہم نے مختلف نام دے رکھے ہیں، خود کو ان سے الگ سمجھو، کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب فضول باتیں ہیں۔ میں کچھ نہیں ہوں، تم کچھ نہیں ہو، ہم سب ہیلے ہیں، صرف ہیلے۔
نظری دھوکہ ہیں ہم لوگ اور کچھ نہیں۔ سمورہ تعجب سے میری شکل دیکھتی رہی۔ چند منٹ اسی عالم میں گزر گئے، پھر اس کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کی روشنی پھوٹی اور پھر وہ بدلے ہوئے انداز میں بولی، کیا تم ابھی کچھ روز اور قیام کرو گے نواز؟ ہاں، شاید مجھے کچھ اور وقت یہاں گزارنا پڑے، لیکن سوری سمورہ، اب میں تمہارے ساتھ قیام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ شرر کر رہ گئی۔ کچھ اور رفاقت، جذبات میں کچھ اور گہرائی پیدا کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے سینے میں کچھ اور زخم آئے۔ ہاں، اگر تم ہر قسم کے جذباتی تصور کو شراب میں حل کر کے معدے میں اتار لینے کے قائل ہوتی تو میری بہترین ساتھی ہوتی۔ وہ مجھے گھورتے رہے، پھر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے نزدیک آئی۔ مجھے صرف اپنی شخصیت سے روشناس کرا دو نواز، تم اندر سے کیا ہو یہ بتا دو، اس کے بعد ہر فیصلے کا حق تمہیں ہوگا۔ میں تمہیں کسی ارادے سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اندر سے میں بھی وہی کمزور انسان ہوں سمورہ، خون اور گوشت کے لوتھڑے مجھے بھی پریشان کر سکتے ہیں، میں بھی جذباتی انداز میں سوچ سکتا ہوں، میں بھی رو سکتا ہوں سمورہ، لیکن آنسو میری موت کے ہوں گے۔ اگر میری آنکھوں سے پانی کے حقیقی قطرے بہہ گئے تو پھر خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میں نے آنکھوں سے ایک سمجھوتا کیا ہے، میں نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ دنیا کی کسی بات پر نہ روئیں گی۔ میں نے دل کی طرف انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ کسی ایسے تاثر کو قبول نہیں کرے گا جو آنکھوں کو آنسو بخشے۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ ہار جیت کی ہے اور اس کے جواب میں ان سے ایک وعدہ کیا ہے، اگر میں خود کبھی بے اختیار ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ بے قصور ہوں گے، قصوروار میں ہوں گا، صرف میں، اور میں اس قصور کی سزا موت تجویز کروں گا، صرف موت۔ سمورہ پھر متحیرانہ انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خدایا، کوئی بھی انسان مطمئن نہیں ہے، تو نے اس کمزور اور بے بس مخلوق پر دکھوں کے اتنے بوجھ کیوں لاد لیے ہیں؟ پھر اس نے ایک دم چونکا میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب تک یہاں ہو نواز، میرے ساتھ رہو، میں تمہارے کسی کام میں مزاحمت نہیں کروں گی، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو تمہیں گراں گزرے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ شکریہ سمورہ، میں نے جذبات کو روکتے ہوئے کہا، میرے لیے چائے بناؤ، میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آؤ بیٹھو، میں ابھی لے کر آتی ہوں، اس نے کہا، اور میں خود کو فریب دے کر سمورہ کو فریب دے کر مطمئن ہو گیا۔ میں نے ماحول سے سمجھوتا کر لیا، لیکن اب آرام کے دن نہیں تھے، میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، مجھے کام کرنا تھا، اہم کام کرنے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کے کش لیتے ہوئے اپنے پروگرام پر غور کرنے لگا۔ 20 پاؤنڈ ہیروئن لے جانی تھی، اس کے لیے مناسب ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمورہ جس وقت چائے لے، اس وقت اس بارے میں میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی، ویسے شاید اسے ابھی میری پوزیشن کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اسے بتاؤں، میں تو صرف مناسب انداز میں کام کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس رات بھی سمورہ حسب معمول میری آغوش میں تھی، وہ تھک کر سو گئی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، میرا ذہن گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو انوکھا ہو اور کامیاب ترین ہو۔ اس وقت خیالات آسمان سے نہیں اتر رہے تھے۔ مجھے 2 ہفتے کا وقت ملا ہے، کسی لگے بندے اصول کی بجائے مجھے اپنے طور پر مان لے جانا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میری عزت اور حیثیت اسی وقت تک ہے جب تک میں مناسب طور پر کام کرتا رہوں، ورنہ ان لوگوں کے پاس میرے لیے کچھ نہ ہوگا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر تک میں سوچتا رہا، پھر سو گیا۔ دوسری صبح طبیعت پر بھاری پن تھا، میری سماپ سے طبیعت اس وقت سکون سے کہاں بیٹھ سکتی تھی جب تک میں اپنے کام کا مناسب تعین نہ کر لوں۔ اس کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سمورہ سے کہا، آج میں تمہارے ساتھ کوئی پروگرام نہیں بنا سکوں گا سمورہ۔ اوہ، کیا حرج ہے، کہیں جانا ہے؟ ہاں، بہتر ہے لنچ ساتھ کرو گے؟ مشکل ہے، اس کو کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار نہیں کروں گی، اس نے جواب دیا۔ کار کی چابی میری طرف اچھال دی، میں کار لے کر چل پڑا۔ کوئی نظریہ ذہن میں نہیں تھا، کافی دیر تک سڑکوں پر پھرتا رہا، پھر یوسف کمالی کے پاس چل پڑا۔ یوسف کمالی نے میرا پر اتفاق خیر مقدم کیا تھا۔ غلام سیٹھ واپس چلا گیا؟ آج صبح 4 بجے، کمالیہ نے جواب دیا۔ مجھے یہاں سے اٹلی تک کے نقشے درکار ہیں، میں ابھی فراہم کر دوں گا، یوسف کمالی نے کہا، اور کسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ تھوڑی کے بعد نقشہ میرے پاس پہنچ گیا۔ یوسف کمالی کی منگوائی ہوئی اناناس کی چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ کے ساتھ ساتھ میں ان نقشوں کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن ایمانداری کی بات ہے، میں نے ان میں سے کوئی تیر نہیں مارا تھا۔ لنچ بھی یوسف کے ساتھ کیا اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ ذہنی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، کسی پرسکون گوشے کی تلاش تھی۔ چنانچہ بارہ گردی کرتا رہا اور اچانک فاریہ کا خیال ذہن میں آیا۔ بے اختیار طبیعت اس سے ملاقات کو چاہنے لگی، چنانچہ میں نے کار کا رخ پورے غلطہ کی سمت کر لیا۔
باقی معاملات سے اب میں خود ہی واقف ہو گیا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اسٹیمر مجھے پرنس آئی لینڈ کی طرف لے چلا۔ سورج پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا اور باسفورس کی لہروں میں نگاہوں کو خیرآباد دینے والی چمک تھی۔ میں خالی خالی نگاہوں سے لہروں کو دیکھتا رہا، جزیرے آتے رہے، لوگ اترتے رہے، مسافر بدلتے رہے، یہاں تک کہ آخری جزیرہ آ گیا جہاں مجھے اترنا تھا اور میں تھکے تھکے انداز میں اتر گیا۔ ساحلی ہوٹل عموماً ویران پڑے ہوتے تھے، گو انہوں نے کینوز کے صاحبان بنائے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی صاحبان کے نیچے سیاح بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی ہپی بھی نظر آئے، لیکن میں فاریہ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھوڑا گاڑی والے سے سودا طے کیا اور فاریہ کے ہٹ کی طرف چل پڑا۔ فاریہ کے پاس سکون ہے، عمدہ لڑکی ہے، اگر مجھے چند روز اس کے پاس رہنا پڑے تو کیا حرج ہے، میں نے سوچا۔ پارٹ نمبر 10 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا باقیہ حصہ پارٹ 11 پہ سماعت فرمائیے۔